اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 95 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا جو کچھ میرے پالنے والے مالک نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت کچھ ہے، بس تم جسمانی محنت و طاقت کے ساتھ میری مدد کرو تو میں تمہارے ان کے درمیان ایک مضبوط و موٹی دیوار بنا دوں گا۔ فقہا نے نتیجہ نکالا، یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے جائز ہے کہ لوگوں کی خواہش پر لوگوں کے فائدے کے کام کرے اور ان کی حفاظت کے انتظامات کرے۔ دوسرے یہ کہ اجرت یا معاوضہ جس طرح مال کی شکل میں لینا جائز ہے اسی طرح محنت یا کام کی شکل میں بھی لینا جائز ہے۔ تفسیر برہان میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد 4 نبی بادشاہ ہوئے۔ نمبر 1 ذوالقرنین علیہ السلام جنہوں نے تمام زمین پر حکومت کی۔ نمبر 2 حضرت داؤد علیہ السلام جن کی حکومت شام اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر تھی۔ نمبر 3 حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے جن کی حکومت جن و انس سب پر تھی۔ اور نمبر 4 حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ تھے۔ جن وحشی لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے حملے کی شکایت کی تھی، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم لوہے کی سلیں لاؤ، پھر لوہے کی دیوار کے گرد آگ جلانے کا بھی انہی کو حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہو انہیں خود ان کے کام میں شریک بنانا چاہیے، اس طرح ان کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں اور انہیں کام کی قدر و قیمت بھی معلوم ہوتی ہے، پھر اس کام کی وہ خود حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ حضرت عمار یاسر کا کیا کہنا کہ سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 106 ان کی شان میں نازل ہوئی۔ واقعہ یوں ہوا کہ قریش حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کو مرتد ہو جانے پر مجبور کرتے تھے۔ جب ان کے ماں باپ نے انکار کیا تو قریش نے ان کو سفاکی کے ساتھ قتل کر دیا۔ یہی دونوں حضرات اسلام میں پہلے شہید ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمار نے کلمہ کفر پڑھ دیا۔ چنانچہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ عمار معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوا، عمار سر سے پیر تک ایمان سے لبریز ہیں، ان کے گوشت پوست میں ایمان بے وسط ہو چکا ہے۔ پھر جب کفار مکہ نے ان کو جانے دیا تو وہ روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھے اور فرمایا تمہارا کیا نقصان ہوا؟ اگر پھر دوبارہ وہ لوگ تمہیں تکلیف دیں تو پھر وہی کہہ دینا جو پہلے کہہ چکے ہو۔ تو ایمان جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، زبان سے کہنے سے نہیں۔ صدقہ ٹال مٹول اور احسان جتانا، اس سلسلے میں کافر کو صدقے کا کیا حکم ہے یہ میں اس کے دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ صدقہ مومن کے لیے جہنم کے خلاف بہت بڑی ڈھال ہے اور کافر کے لیے اس کے مال کے تلف ہونے سے بہت بڑا بچاؤ ہے۔ کافر کو اجر بہت جلد اور دنیا ہی میں مل جاتا ہے اور اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، البتہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔